السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، ایمان پر قائم رکھا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ایمان پر قائم رکھے۔ اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب، اپنے چہیتے محبوب رسول کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کیا ہے، یہ فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ دعا یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخری سانس تک ایمان پر قائم و باقی رکھے۔ عموماً ایسی چیز ہوتی ہے، قرآن میں ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ جس کو توفیق دیا حج بھی ادا کرتے ہیں، اللہ قبول بھی فرمائے۔ بہت سارے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے اللہ قبول فرمائے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، بہر کب زیارت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دیر سے لکھتا ہے، کبھی کسی کو نہیں لکھتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ارے ہمارے قسمت میں ہے نہیں، ارے ہم جا ہی نہیں سک رہے ہیں، ہم ایسا نہیں ہیں، اور جو ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، سماعت فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مسجد نبوی میں، مسجد نبی مدینے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا دیگر مساجد میں نماز پڑھنے کے 10,000 کا ثواب ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں نماز پڑھنا 10,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد کے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پڑھے تو 10,000، ایک حدیث میں، بعض روایتوں میں اور زیادہ بھی ہے۔ اور مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی جو مسجد ہے وہاں کی، اس میں اگر نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھے تو۔ یہ بڑی مہربانی ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد صحابہ اکرام کو فرمایا کہ کیا تمہیں اس سے اور افضل عمل نہ بتاؤں؟ حضور پوچھے صحابہ کو، دیکھو وہاں پڑھے تو 1,00,000 نماز ہے، یہاں پڑھے تو 10,000 ہے، میں اس سے بھی اور افضل عمل تم کو نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جو ہے یا رسول اللہ برابر بتائیے۔ صحابہ تو مشتاق رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آدھی رات کو اٹھ کر اچھی طرح وضو کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت نفل ادا کرے، وہ مسجد حرام کی 1,00,000 ثواب والی نماز سے بہتر ہے۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ کتنی بڑی مہربانی ہے، دیکھیے گا کہ آپ اپنے مکان میں ہیں، اپنے گھر میں، اپنی جگہ پہ ہیں، رات میں اٹھ کے آپ جو ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کریں گے، تو وہاں پہ نماز 1,00,000 نماز جس کا ثواب ہے، اس سے زیادہ افضل چیز ہے بتا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اگر موقع نہیں بھی ملا ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیا رکھے ہیں کہ ہم جو ہے نفل تہجد کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، قبول ہو گیا تو۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز تہجد کسی عذر سے نہ پڑھی جاتی تو آپ دن چڑھے اس کی قضا کر لیتے تھے۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے کسی اور وجہ سے، تہجد کے لیے نہیں اٹھے، تو آپ دن میں کیا کرتے تھے، وہ نماز کو ادا کرتے تھے، دن میں وہ نماز کو ادا کر لیتے تھے، اس کی قضا ادا کرتے تھے، چونکہ عادت والی چیز تھی۔ اور اسی سے مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اوراد اور وظائف اگر وقت مقررہ پہ سے رہ جائیں تو انہیں دوسرے وقت میں پڑھ لینا مناسب ہے، تاکہ اجر و ثواب مسلسل جاری رہے اور فیض الہی منقطع نہ ہو، کیونکہ قاعدہ ہے کہ توجہ دائمی سے دائمی عطا نصیب ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی چیز شروع کریں، کوئی چیز ذکر وغیرہ کراتے ہیں، کسی وجہ سے آپ وہ وقت پہ نہیں پڑھ سکے، شام کے کچھ اوراد ہیں نہیں پڑھ سکے آپ، صبح کی کچھ اوراد ہیں نہیں پڑھ سکے آپ، کوئی دعوت میں چلے گئے، تھک گئے، بیمار ہو گئے، پرواہ نہیں، بات کے اوقات میں اس چیز کو برابر کرنا، چھوڑنا نہیں، چھوڑ گیا نہ چھوڑ دو، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، بعض وظیفے، بعض جو چیزیں ذکر وغیرہ کرتے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں چھوڑنا، اس کو جاری رکھنا، اس لیے کہ
حدیث میں ہے خیر الامور اوسطها وادومها، کوئی بھی عمل جو اوسط ہو اور ہمیشہ جاری رکھنا تو اس کا فیض بھی جاری رہتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے سستی ہوتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، انسان رات کو نہیں اٹھ سکتا ہے، کبھی کبھی انسان دن میں تھکا ہوا رہتا ہے، جو وظیفے پڑھنا چاہتا نہیں پڑھ چاہتا، مختصر نماز پڑھ کے آرام کرنا چاہتا، کوئی بات نہیں، مگر بعد کے اوقات میں اس کو ادا کرنا ہے، چھوڑنا نہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے 2 رکعت نفل جو اس سے بھی افضل ہے بولے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔